ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال ہے، میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور یہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ میں نے بھی سوال کیا، بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے پوچھا کہ قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اصل میں ہم اجمی ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، پاکستانی مسلمان ہو یا ہندوستانی مسلمان ہو یا دنیا میں اور جو عرب دنیا سے ہٹ کر مسلمان ہیں، ہماری زبان عربی مادری زبان نہیں ہے، جس کی وجہ سے قرآن کریم ہمیں براہ راست عربی زبان میں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو علماء کرام نے دنیا کی ہر زبان میں کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہو جائے تاکہ لوگ قرآن کریم کے جو بنیادی مقصد ہے اس کو سمجھ لیں۔ تو ترجمے سے جب ہم پڑھتے ہیں اردو زبان کے اندر یا پنجابی میں یا سندھی میں یا کسی بھی زبان کے اندر، تو ہمیں قرآن کریم کی اصل بات پتہ لگ جاتی ہے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ جیسے آپ نے کہا آپ اسٹوڈنٹ ہیں میڈیکل کے، آپ جب عربی سے پڑھ رہے ہیں تو ثواب تو مل رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھ تو نہیں آ رہا نا کہ اللہ نے آپ کے لیے اس میں کیا حکم دیے ہیں۔ اب اس قرآن کریم کے اندر میڈیکل کے حوالے سے بھی کچھ آیتیں ہیں، تو جب آپ اسے ترجمے سے پڑھیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ رب العزت نے میڈیکل سائنس کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی ہیں اس کے اندر، اور پھر اس کے ذریعے سے آپ ریسرچ کر کے مزید جو ہے نا علم طب کے اندر ایجادات کر سکتے ہیں۔ تو ترجمے سے پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ نے اپنے کلام میں کیا باتیں بتائی ہیں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیسے کیا جا سکے۔ تو قرآن کریم اگر آپ ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کی اصل مقصدیت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب جب آپ ترجمے سے پڑھتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ترجمہ ظاہر سی بات ہے مکمل عربی کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں وہ بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں۔ اور اگر تراجم کو دیکھیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ میں فرق ہے، تو بھائی ترجمے میں فرق نہیں ہوتا، ترجمے جو ہے اس کے اندر الفاظوں کا فرق ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بسم اللہ کا ترجمہ کسی نے کیا ہے شروع اللہ کے نام سے، کسی نے کیا اللہ کے نام سے شروع، کسی نے کیا کہ اسی کے نام سے شروع جو رحمان الرحیم ہے۔ اگر آپ اس کا مفہوم دیکھیں تو مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام سے ہی کام شروع کرنا چاہ رہا ہے۔ تو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن اس کے معنی الگ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بریکٹ کے اندر بات کی گئی ہوتی ہے نا، اس کا ترجمہ سے تعلق نہیں ہوتا، وہ ترجمہ کرنے والے نے بات سمجھانے کے لیے مثالاً کوئی اشارہ دیا ہوتا ہے، اس کو ہٹا کر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پورا قرآن کریم سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ فرمایا ہے وہ آپ کی زبان میں آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے، تو اس کوئی ہے کے اندر میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، دنیا کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان اس کے اندر ہے۔ وہ جب قرآن کریم کو پڑھے گا تو بنیادی اخلاقیات اس کو بھرپور طریقے سے سمجھ میں آئیں گی، اور جس شعبے سے اس کا تعلق ہوگا دنیا کے اندر، اس شعبے کے حوالے سے اگر قرآن کریم میں کوئی بات کہی ہوگی تو وہ بھی اسے خوب سمجھ میں آئے گی، اور اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا ایمان پختہ ہو جائے گا کہ وہ جس رستے کے اوپر ہے اور جو کام کر رہا ہے قرآن نے اس میں اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو قرآن کریم یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ ترجمے سے پڑھو گے تو آپ کو فائدہ ہی حاصل ہوگا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم نہ میڈیکل کی کتاب ہے، نہ سائنس کی، نہ معاشیات کی، نہ میتھمیٹکس کی، یہ اخلاقیات کی کتاب ہے۔ جب انسان کی اخلاقیات مضبوط ہوں گی تو وہ ایک اچھا ڈاکٹر بھی بنے گا، ایک اچھا انجینئر بھی بنے گا، ایک اچھا معیشت دان بھی بنے گا، اور معاشرے کو فائدہ دے سکے گا۔ تو لہٰذا قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک اللہ کی وحی کو اس زبان میں نہ پڑھا جائے جس میں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، تو جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو عمل میں نہیں آ سکے گا۔ اس لیے قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھنے کی عادت ڈالیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو علماء کرام موجود ہیں، علماء کرام تو آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا کے ان سے مشورہ لیں، ان سے جا کے پوچھیں، وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ لیکن صرف اس غرض سے آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں کہ بھائی میں نہیں سمجھ سکتا یا ترجمے سے میں پڑھوں گا تو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، یہ سب بیکار کے پروپیگنڈے ہیں، یہ قرآن کریم سے دور کرنے کے حربے ہیں جو دشمنان قرآن نے پھیلائے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کو جب آپ عربی سے پڑھیں یا ترجمے سے پڑھیں، قرآن آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا، اور انشاءاللہ جب سمجھ میں آئے گا تو عمل کے اندر بھی آئے گا۔